بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صلاح الدین تو بے نظیر کو روشن خیال پاکستان کی علامت کہتے ہیں، مگر امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم یافتہ بے نظیر بھٹو کو اولیاء کرام کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضریاں دینے پر ان کے بعض ناقدین توہم پرست بھی کہا کرتے تھے۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بھی عام خواتین کی طرح اولیاء اللہ کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضری دیتی تھی۔ یہ دکھاوا یا سیاسی شہبدہ بازی نہیں تھی، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اور درباروں پر حاضری دیتی تھی۔ ان کے مطابق بے نظیر نے منت مانی تھی کہ اگر آصف زرداری رہا ہو جائیں تو وہ اجمیر میں درگاہ پر حاضری دیں گی، اور وہ گئیں۔ فرحت اللہ بابر نے ایک واقعہ بھی سنایا۔ ان کے مطابق ایک علم الاعداد مصطفیٰ شاہ سے میرا بہت پرانا تعلق تھا۔ جولائی 1990 کے اواخر میں شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یوں ہی ذائچہ نکال رہا تھا تو 6 اگست کے دن صدر غلام اسحاق خان کا ستارہ بہت اونچا دکھائی دے رہا ہے۔ تم بی بی کو غالباً 28 یا پھر 29 جولائی کو جب میری محترمہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ذکر کر دیا کہ ایک عالم نے ایسی تنبیہ کی ہے، تو بی بی نے بڑی حیرت سے پوچھا ریئلی؟ اور پھر 6 اگست کو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت برطرف کر دی۔ محترمہ نے، جو مجھے فرحت اللہ بابر کی بجائے ایف بی کہتی تھی، بطور خاص مجھ سے پوچھا، ایف بی وہ کون تھا جس نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ کچھ بدشگونی ہونے والی ہے؟ اب جا کر اس سے پوچھو کہ میرے لیے آگے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اب فرحت اللہ بابر نے بتایا کہ جب میری دوبارہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں بی بی کے رد عمل کے بارے میں بتایا۔ شاہ صاحب نے مجھے ان کا امام زامن بھی دینا چاہا۔ میں نے بی بی کو بتایا کہ شاہ صاحب تو آپ کے لیے امام زامن دے رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ یقین رکھتی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے آستین چڑھا کر مجھے دکھایا کہ میرے ہاتھ پر تو پہلے ہی امام زامن باندھا ہوا ہے۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر بھٹو انتہائی خداطرز اور خوش اخلاق انسان تھی۔ ان کے مطابق جب جنرل ضیاء الحق کی اہلیہ کی وفات ہوئی تو وہ وزیر اعظم تھی۔ انہوں نے اپنی ملٹری سیکرٹری سے کہا، جنرل ضیاء کے صاحبزادے اعجاز الحق سے رابطہ کرو۔ سوائے فیصل مسجد کے جنرل ضیاء کا خاندان کسی بھی خاص مقام پر دفنانا چاہے تو بھی پوچھ لو۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا تختہ الٹ کر پھانسی تک پہنچانے والے ایسے سلوک کرنے کے لیے بہت دم خم چاہیے۔